آج میں آپ کو وہ سچائی، وہ حقیقت اور اپنے سینے کا وہ راج بتانے جا رہا ہوں جس نے میری زندگی کے اندھیروں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اجالوں میں بدل دی۔ آج سے سالوں پہلے جب میں صرف 20 سال کا ایک نوجوان تھا، میری زندگی بھی عام لوگوں کی طرح الجھنوں اور پریشانیوں کا شکار تھی۔ میں سوچتا تھا کہ آخر کب میرے حالات بدلیں گے، کب مجھے در در کی ٹھوکروں سے نجات ملے گی۔ اسی 20 سال کی عمر میں میری ملاقات ایک انتہائی متقی، پرہیزگار اور بزرگ اللہ والی عورت سے۔ وہ ایک ایسی پاکیزہ صفت خاتون تھیں جن کی پیشانی پر سجدوں کا نور چمکتا تھا۔ انہوں نے جب میری پریشانی دیکھی اور مجھے ایک ایسا وظیفہ عطا کیا جس کا نام سنتے ہی دل کو سکون مل جاتا ہے، انہوں نے مجھ سے فرمایا تھا، بیٹا یہ صرف چند کلمات نہیں، یہ اللہ کی غیبی مدد کو پکارنے کا وہ سچا اور آزمودہ طریقہ ہے جو کبھی ناکام نہیں۔ آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہو کر پورے یقین اور دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ وظیفہ اسی بزرگ خاتون نے دیا تھا، اور آج میں آپ کو وہی وظیفہ تحفے میں دے رہا ہوں جو انہوں نے مجھے اس وقت سکھایا تھا جب میں محض 20 سال کا تھا۔ اس دن سے لے کر آج تک میں نے اس وظیفے کو کبھی نہیں چھوڑا۔ میں یہ وظیفہ روزانہ کرتا ہوں، بلا ناغہ کرتا ہوں، اور میں نے اپنی آنکھوں سے وہ معجزات دیکھے ہیں جن پر عقل حیران رہ جاتی۔ جب میں نے یہ وظیفہ روزانہ کرنا شروع کیا تو میری زندگی میں ایسے ایسے راستے کھلے جن کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے ہر قدم پر غیب سے ایسی مدد ملتی تھی کہ میرے مشکل سے مشکل کام منٹوں میں آسان ہو جاتے تھے۔ غیبی مدد کا یہ عالم تھا کہ جو رکاوٹیں پہاڑ لگتی تھی وہ ریت کی دیوار ثابت۔ میرے ذہن او گمان میں بھی نہیں ہوتا تھا، مجھے دور دور تک پیسے ملنے کی کوئی امید نہیں ہوتی تھی، لیکن رب ایک کعبہ کی قسم غیب سے ایسے اسباب بنتے تھے کہ مجھے پیسے مل جاتے تھے اور میری تمام مالی پریشانیاں دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو جاتی۔ یہ کوئی افسانہ نہیں بلکہ میری زندگی کی جیتی جاگتی حقیقت ہے کہ مجھ پر ہمیشہ میرے اللہ کی خاص رحمت رہی اور آج بھی ہے۔ میرے پیارے دوستو، آپ بھی اجنبی نہیں ہیں۔ اگر آج آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یقین جانیے یہ کوئی اتفاق نہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ آج آپ کی تنگی کے دن ختم ہونے والے ہیں۔ میں آپ سے دل کی گہرائیوں سے التماس کرتا ہوں کہ آپ بھی آج سے ہی بلکہ اسی وقت سے اس معجزاتی وظیفے کو شروع کر دیں۔ آپ کے رزق کے دروازے ایسے کھلیں گے کہ دنیا حیران رہ جائے گی۔ بس شرط صرف ایک ہی ہے، آپ نے یہ وظیفہ پورے سچے دل سے، خالص نیت سے اور کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ جب آپ پورے دل سے اپنے رب کو پکاریں گے تو آپ کی ہر دعا قبول ہوگی اور کوئی بھی تنگی آپ کے قریب نہیں بھٹکے گی۔ ہماری زندگیوں میں سب سے بڑی کمی یہ ہوتی ہے کہ ہم وظیفے تو بہت کرتے ہیں لیکن ہمارا دل شک اور وسوسوں سے بھرا ہو۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب آپ اس بزرگ عورت کے بتائے ہوئے اور میرے آزمودہ وظیفے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے تو غریبی اور تنگدستی ہمیشہ کے لیے آپ کے گھر سے رخصت ہو جائے گی۔ اب آپ کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی کے سامنے سر جھکانے کی نوبت نہیں آئے گی، کیونکہ جب کائنات کا مالک غیب سے دینے پر آتا ہے تو وہ انسان کی سوچ اور گمان سے بڑھ کر عطا کرتا ہے۔ آج کی اس مصروف دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی الجھن میں مبتلا ہے۔ کسی پر قرض کا بوجھ ہے تو کوئی بیماری سے لاچار ہے، کسی کے کاروبار پر بندش ہے تو کسی کے گھر میں فاقے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، ان تمام مسائل کا حل صرف اور صرف اس ذات باری تعالیٰ کے پاس ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، اور جب ہم اسے اس کے پسندیدہ ناموں اور خاص ترتیب سے پکارتے ہیں تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جو غیبی مدد، جو آسانیاں اور جو سکون اللہ نے مجھے گزشتہ کئی سالوں سے روزانہ اس وظیفے کی برکت سے دیا ہے وہ آج سے آپ کا بھی مقدر بن جائے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اس وظیفے کی اصل روح، اس کی ترتیب اور اس کے پڑھنے کے درست وقت کو سمجھیں تاکہ آپ بھی پہلے ہی دن سے اس کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے اپنے دل کو دنیاوی خیالات سے پاک کر لیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ میں آپ کے سامنے اس معجزاتی اور نورانی وظیفے کا وہ طریقہ اور ترتیب کھول کر رکھ دوں جس نے میری زندگی کو بدلا۔
اور جس کی برکت سے مجھے 20 سال کی عمر سے لے کر آج تک کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں۔ یہ وہ راز ہے جو دل کے تاروں کو ہلا دیتا ہے اور بند تقدیر کے تالے کھول دیتا ہے۔ سب سے پہلے تو اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیں کہ اس وظیفے کا اصل وقت مغرب کی نماز کے فوراً بعد کا ہے۔ اگر کسی مجبوری، سفر یا مصروفیت کی وجہ سے آپ نماز کے فوراً بعد نہ پڑھ سکیں تو مغرب اور عشاء کے درمیان جتنا بھی وقت ہوتا ہے آپ اس دوران کسی بھی وقت اسے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وہ مبارک وقت ہے جب دن اور رات کا ملاپ ہوتا ہے، جب آسمان سے رحمتیں اور برکتیں خاص طور پر نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ اس وظیفے کی پہلی اور سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ آپ نے اسے تنہائی میں بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ آج کل لوگوں کی عادت بن چکی ہے کہ ایک ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے اور دوسرے ہاتھ سے موبائل فون چل رہی ہے یا لوگوں سے باتیں ہو رہی ہوتی۔ میرے پیارے بھائیوں، ایسی غفلت سے پرہیز کر، جب کائنات کے شہنشاہ سے مانگنے بیٹھے تو اپنا پورا دھیان، اپنا دل اور اپنا دماغ صرف اور صرف اپنے خالق کی طرف متوجہ کر۔ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے دل کی تسلی اور عمل کی طاقت کو بڑھانے کے لیے ایک بار پورا درود ابراہیمی لازمی پڑھنا ہے۔ پورا درود ابراہیمی یہ ہے: اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے نہایت عاجزی اور سچے دل سے ایک بار پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں سے ہمارا وہ معجزاتی سفر شروع ہوتا ہے جس کی ترتیب خود اس بزرگ خاتون نے مجھے سکھائی تھی۔ آپ نے کل 3 چیزیں پڑھنی ہیں اور یقین جانیے انہیں پڑھنے میں آپ کے صرف 10 سیکنڈ لگیں گے، لیکن ان 10 سیکنڈز کا اثر آپ کی پوری زندگی پر رہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو پکار ہے وہ ہے یا ربنا۔ یا ربنا کا مطلب ہے اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، لیکن اس کے ساتھ ہم نے اللہ پاک کا وہ مبارک نام ملانا ہے جو رزق کے خزانوں کا مالک ہے، یعنی یا رزاق۔ جب آپ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھتے ہیں تو گویا آپ کائنات کے سب سے بڑے سکھی کے دروازے پہ دستک دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے اس ترتیب کو صرف اور صرف 3 بار نہایت پیار اور عاجزی سے پڑھنا ہے۔ یا ربنا یا رزاق، یا ربنا یا رزاق، یا ربنا یا رزاق۔ اسے پڑھتے ہی آپ کے دل میں ایک عجیب سا سکون اترے گا۔ اب فوری طور پر دوسرے نمبر پر ہم نے اس پکار کی طرف بڑھنا ہے جو بندے کو اس کے رب کے سب سے زیادہ قریب کر دیتی ہے، اور وہ پکار ہے یا رب۔ میرے دوستو، جب انسان کہتا ہے یا ربنا تو یہ ایک پکار ہے، لیکن جب دل کی اتھاہ گہرائیوں سے نکلتا ہے یا ربی، اے میرے رب، تو بندے اور خدا کا فاصلہ مٹ، آپ اپنے رب کے اتنے قریب ہو جائیں گے کہ کائنات کے فرشتے بھی آپ پر رشک کرنے لگیں۔ اب اس یا ربی کے ساتھ آپ نے وہ جملہ دہرانا ہے جو آپ کی جھولی کو غیبی خزانوں سے بھر دے گا۔ آپ نے اپنے ٹوٹے ہوئے دل اور سچی نیت کے ساتھ 3 بار کہنا ہے: یا ربی میری جھولی بھر دے، یا ربی میری جھولی بھر دے، یا ربی میری جھولی بھر دے۔ سبحان اللہ۔ جب کوئی عاجز بندہ مغرب کے اس مبارک وقت میں تنہائی میں بیٹھ کر اپنے خالق کو پکارتا ہے کہ اے میرے رب میری خالی جھولی کو بھر دے، تو اس غفور او رحیم ذات کو اپنے بندے کی لاچاری پر رحم آ جاتا۔ وہ ذات کبھی اپنے بندے کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتی۔ میں نے اپنی زندگی کے ہر کٹھن موڑ پر جب بھی یہ پکار لگائی، مجھے غیب سے وہ کچھ ملا جس کا میرے وہم او گمان میں بھی نام او نشان نہیں تھا۔ یہ وہ نورانی کلمات ہیں جو براہ اے راست عرش اے الہی پر اثر کرتے ہیں اور انسان کی تقدیر کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ اب اس کے فوراً بعد ہم اس تیسرے اور آخری معجزاتی کلمے کی طرف بڑھیں گے جو بڑے سے بڑے قرضے، بیماری، بندش اور جادو کا ایک ہی پل میں جڑ سے خاتمہ کر دیتا ہے، جو مشکلات کے سنگلا خط پہاڑوں کو بھی ریت کے ذروں کی طرح اڑا دیتا ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جو پریشان حالوں کی سب سے بڑی مددگار ہے۔ جب آپ یہ 2 وظائف مکمل کر لیں تو اب آپ نے تڑپ کر اپنے عاجز اور گناہگار ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے
اللہ رب العزت کا یہ مبارک نام صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے، یا حل المشکلات، یا حل المشکلات، یا حل المشکلات۔ اس کا مطلب ہے اے میری تمام مشکلات کو حل کرنے والے رب۔ میرے دوستو، اس ایک نام میں وہ تاثیر پوشیدہ ہے کہ جب کوئی بے بس انسان کائنات کی تمام طاقتوں سے مایوس ہو کر اپنے رب کو یا حل المشکلات کہہ کر پکارتا ہے، تو اللہ پاک کی غیرت اور اس کی رحمت کو یہ گوارا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹائے۔ جب آپ یہ تینوں چیزیں ترتیب وار 3 بار پڑھ لیں تو اب باری آتی ہے اس دربار اے الہی میں اپنی فریاد پیش کرنے کی، اور یہاں دعا مانگنے کا ایک سچا عاجزانہ اور خاص طریقہ ہے۔ بہت سے لوگ وظیفہ پڑھ کر جلدی میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، 2 جملے بولتے ہیں اور اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، دعا تو روح ہے ہر عبادت کی۔ جب آپ نے یہ عمل مکمل کر لیا تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے کے سامنے پھیلائیں، اپنی آنکھیں بند کریں اور یہ تصور کریں کہ آپ دنیا کے سب سے امیر، سب سے بڑے اور سب سے سخی بادشاہ کے دربار میں بیٹھے ہیں۔ آپ کی جیب خالی ہے، آپ کے جسم پر پریشانیوں کے زخم ہیں، لیکن اس سخی کا دروازہ کھلا ہے۔ سب سے پہلے اپنی زبان سے ایک بار پھر پورا درود ابراہیمی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کرے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرے اور کہے یا الہی میں گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، لیکن تیرے سوا میرا کوئی دوسرا رب نہیں ہے جس کے آگے میں ہاتھ پھیلا سکوں۔ اے میرے رب، میری اس غریبی کو، میری اس تنگی کو اور میری ان پریشانیوں کو دور فرما دے۔ مجھے غیب سے وہ رزق عطا کر جس کا حساب کوئی انسان نہ رکھ سکے۔ میرے دوستو، اپنی زبان میں رو رو کر، گڑ گڑا کر اپنے رب سے مانگے۔ یاد رکھیے، جو آنکھ اپنے رب کے حضور نم ہو جاتی ہے وہ کبھی مایوس نہیں لوٹائی جاتی۔ دعا کے آخر میں ایک بار پھر درود ابراہیمی پڑھ کر اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیر لے۔ یہ وہ عمل ہے جو میں نے 20 سال کی عمر سے لے کر آج تک کبھی نہیں چھوڑا۔ میں آپ کو ایک بار پھر پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ بھی آج ہی سے، اسی مغرب سے، اس عمل کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنا لیں۔ آپ جس دن سے یہ عمل شروع کریں گے آپ خود دیکھیں گے کہ غیب سے کیسے راستے بنتے ہیں، آپ کی تنگی کیسے خوشحالی میں بدلتی ہے، اور کیسے آپ کا دل پرسکون ہو جاتا ہے۔ سچے دل اور خالص نیت کے ساتھ کیا گیا یہ وظیفہ کبھی رائیگان نہیں جائے گا۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے پریشان حال بہن بھائیوں کا بھی بھلا ہو، تو میری آپ سے دلی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دل کھول کر لائک کریں، کمنٹ سیکشن میں سچے دل سے اللہ پاک کا نام لکھیں یا اپنی رائے کا اظہار کریں، اور ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ایسی ہی نورانی اور زندگی بدل دینے والی ویڈیوز روزانہ سب سے پہلے آپ تک پہنچتی۔ اس ویڈیو کو اپنے پیاروں، اپنے دوستوں اور ہر اس شخص کے ساتھ شیئر کریں جو مشکلات کا شکار ہے، کیونکہ کسی کی مشکل کو آسان کرنے کا سبب بننا بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی او ناصر ہو اور ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے، آمین یا رب العالمین۔ تو اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو بالکل ٹوٹ چکے، لیکن جب انہوں نے یا اللہ یا کافی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا تو اللہ نے ان کے حالات بدل دیے، دنیا انہی لوگوں کی طرف متوجہ ہونے لگی۔ یاد رکھیں، جب انسان اللہ سے جڑ جاتا ہے تو دنیا کی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس مبارک اسم کو کیسے پڑھا جائے اور اس کا صحیح طریقہ کیا ہے، کیونکہ ہر وظیفہ اسی وقت اثر کرتا ہے جب نیت، یقین اور طریقہ صحیح۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مبارک اسم کو پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ کیا؟ سب سے پہلے یہ سمجھ لے کہ رزق صرف جیب میں موجود پیسوں کا نام نہیں ہوتا، بلکہ اچھی صحت، نیک اولاد، گھر کا سکون، عزت، محبت اور دل کا اطمینان بھی۔ اگر انسان کے پاس کروڑوں روپے ہوں لیکن اسے رات کو چین کی نیند نہ آئے تو وہ حقیقت میں غریب ہے، اور اگر تھوڑا ہونے کے باوجود اس کا دل مطمئن ہو تو وہی اصل امیر۔ یا اللہ یا کافی ایسا مبارک اسم ہے
جو اللہ کے حکم سے رزق اور برکت کے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کا انسان کبھی تصور بھی نہیں۔ اگر آپ رزق کی دروازے کھول دیتا ہے، تنگی، قرض، کاروبار کی پریشانی یا گھر میں بے برکتی کا سامنا کر رہے ہیں، تو فجر کی نماز کے بعد سب سے پہلے 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں، کیونکہ استغفار دل کو گناہوں سے پاک کرتا ہے اور اللہ کی رحمت کے راستے کھولتا ہے۔ اس کے بعد پورے یقین اور توجہ کے ساتھ 111 مرتبہ یا اللہ یا کافی پڑھیں، پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دل کی گہرائیوں سے دعا کریں اور کہے، اے میرے رب، تو ہی میرے لیے کافی ہے، میں دنیا کے دروازے بہت کھٹکھٹا چکا ہوں، اب مجھے صرف تیری رحمت اور تیری مدد چاہیے۔ اس عمل کو لگاتار 21 دن تک بنا ناگا کریں، انشاءاللہ آپ خود محسوس کریں گے کہ حالات بدلنے لگے ہیں، دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگا ہے، بند راستے کھل رہے ہیں، برکت بڑھ رہی ہے، اور اللہ ایسے ذریعے پیدا کر رہا ہے جن کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ مایوسی کو اپنے دل میں جگہ نہ دیں، کیونکہ شیطان سب سے پہلے انسان کا یقین کمزور کرنے، جس طرح بیج بونے کے بعد درخت بننے میں وقت لگتا ہے، اسی طرح اللہ کی رحمت بھی اپنے مقرر وقت پر ظاہر۔ اس لیے صبر، استقامت اور مکمل یقین کے ساتھ یا اللہ یا کافی کا ورد جاری رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں اپنی رحمت، برکت اور آسانی کے ایسے دروازے کھولے گا جن کی آپ نے کبھی امید بھی۔ اب ایک بہت اہم سوال یہ ہے کہ کیا یا اللہ یا کافی صرف رزق اور برکت کے لیے ہے یا یہ جسم اور روح کی تکلیفوں کا بھی علاج ہے؟ میرے عزیز دوستو، آج کے دور میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی تمام میڈیکل رپورٹس بالکل ٹھیک آتی ہیں، لیکن پھر بھی ان کا دل ہر وقت بے چین رہتا ہے، راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، گھبراہٹ، اداسی، ڈر اور تھکاوٹ ان کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ انسان باہر سے بالکل ٹھیک دکھائی دیتا ہے لیکن اندر سے ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ یہ صرف جسم کا نہیں بلکہ روح کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، اور جب مسئلہ روح کا ہو تو اس کا علاج بھی اللہ کی طرف رجوع کرنے میں ہے۔ یا اللہ یا کافی ایسا مبارک اسم ہے جو اللہ کے حکم سے دل کو سکون، روح کو طاقت اور انسان کو نئی امید عطا کرتا ہے۔ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو مایوسی کا شکار تھے، لیکن جب انہوں نے پورے یقین کے ساتھ اس مبارک اسم کا ورد شروع کیا تو اللہ نے ان کے دلوں میں ایسا سکون اتارا کہ ان کی زندگی بدلنے لگی۔ اگر آپ یا آپ کا کوئی عزیز ایسی پریشانیوں سے گزر رہا ہے تو عشاء کی نماز کے بعد باوضو بیٹھ جائیں، سب سے پہلے 70 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں تاکہ دل گناہوں سے پاک ہو جائے اور دعا کی راہ آسان ہو جائے۔ اس کے بعد پورے یقین اور توجہ کے ساتھ 100 مرتبہ یا اللہ یا کافی پڑھیں۔ پڑھتے وقت یہ تصور رکھیں کہ اللہ کا نور آپ کے پورے جسم، دل اور روح میں اتر رہا ہے اور ہر بیماری، ہر بے چینی اور ہر تکلیف دور ہوتی جا رہی ہے۔ پھر اپنی دونوں ہتھیلیوں پر دم کریں اور پورے جسم پر پھیر لیں، خاص طور پر جہاں درد یا تکلیف ہو وہاں ہاتھ رکھ کر اللہ سے شفا کی دعا کریں۔ اس عمل کو لگاتار 11 دن تک کریں، انشاءاللہ آپ اپنی نیند، اپنے سکون اور اپنی طبیعت میں واضح فرق محسوس کریں گے۔ اگر کوئی ڈپریشن، اینجائٹی یا کسی انجانی بے چینی کا شکار ہے تو وہ بھی اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ شروع کرے۔ یاد رکھیں، شفا صرف دوا سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے ملتی ہے، اور جب بندہ سچے دل سے اپنے رب کو پکارتا ہے تو اللہ ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے جن کا انسان گمان بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے کبھی مایوس نہ ہو، اپنے رب پر بھروسہ رکھیں اور یا اللہ یا کافی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، کیونکہ وہی ذات ہر تکلیف کے لیے کافی ہے۔ اب آخر میں ایک بہت اہم بات سمجھیے کہ یا اللہ یا کافی کا اثر صرف رزق، صحت یا سکون تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کی پوری زندگی کو بدلنے کا ذریعہ بن سکتا ہے، بشرطے اس کے اندر یقین، صبر اور استقامت۔ آج بہت سے نوجوان ڈگریاں لے کر گھوم رہے ہیں مگر نوکری نہیں ملتی، بہت سے لوگ کاروبار میں لگاتار گھاٹا اٹھا رہے ہیں، دکانیں کھلی ہیں مگر گراہک نہیں آتے، محنت بہت ہوتی ہے لیکن نتیجہ نظر نہیں آتا۔ ایسے حالات میں انسان ٹوٹ جاتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ شاید اب کوئی راستہ نہیں بچا، لیکن یاد رکھیے
جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو اللہ اپنے بندے کے لیے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں۔ اگر کاروبار، نوکری یا روزگار میں رکاوٹ ہو تو کام شروع کرنے سے پہلے 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں تاکہ گناہوں کی وجہ سے آنے والی رکاوٹیں دور ہو جائیں۔ پھر پورے یقین کے ساتھ 100 مرتبہ یا اللہ یا کافی، اور آخر میں اپنے کام کی جگہ، دکان، آفس یا جہاں سے روزی کماتے ہیں وہاں ہلکا سا دم کر دے۔ یہ عمل روزانہ اپنی عادت بنا لے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں ایسی برکت عطا فرمائے گا کہ بند راستے کھلنے لگیں گے، نئے موقع ملیں گے، مشکلیں آسان ہوں گی، اور جن لوگوں سے آپ کو مایوسی تھی وہی لوگ مددگار بن جائیں گے۔ لیکن یاد رکھیے، اس پورے عمل کی جان استغفر اللہ ہے۔ استغفار دل کو صاف کرتا ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے اور اللہ کی رحمت کے دروازے کھولتا ہے۔ جتنا زیادہ استغفار کریں گے اتنی ہی جلدی اللہ کی مدد آپ کی طرف آئے گی۔ اس لیے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ پڑھتے رہیں، اور پورے یقین کے ساتھ یا اللہ یا کافی کا ورد اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ کبھی مایوس نہ ہو، کیونکہ جس بندے کا سہارا اللہ ہو اسے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اگر آپ نے آج یہ بات دل سے سمجھ لی اور پورے بھروسے کے ساتھ اس عمل کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلوں کو آسان کرے گا، آپ کے رزق میں برکت دے گا، آپ کی صحت میں شفا عطا فرمائے گا۔ لیس البر، نیکی یہی نہیں ہے، ان تولوا وجوہکم، کہ تم پھیر دو اپنے چہروں کو، قبل المشرق والمغرب، مشرق کی جانب اور مغرب کی جانب، ولکن البر، بلکہ نیکی تو اس کی ہے، من آمن باللہ، جو ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر، اور پچھلے دن پر، یوم آخر پر، والملائکۃ، اور ملائکہ پر، فرشتوں پر، والکتاب، اور کتابوں پر، والنبیین، اور انبیاء پر، وآتى المال علی حبہ، اور دیا اس نے مال اس کی محبت کے باوجود، ذوی القربہ، رشتہ داروں کو، والیتامى، اور یتیموں کو، والمساکین، اور محتاجوں کو، وابن السبیل، اور مسافر کو، والسائلین، اور مانگنے والوں کو، وفی الرقاب، اور گلو خلاصی کرانے کے لیے، گردنوں کے چھڑانے کے لیے، واقام الصلاۃ، اور قائم کی اس نے نماز، وآتی الزکاۃ، اور ادا کی زکوٰۃ، والموفون بعہدہم، اور پورا کرنے والے اپنے عہد کے، اذا عاہدوا، جبکہ باہم معاہدہ کر لے، والصابرین، اور خصوصاً صبر کرنے والے، فی البأساء، فقر و فاقہ میں، والضراء، اور تکلیف اور اذیت میں، وحین البأس، اور جنگ کے وقت، اولئک الذین صدقوا، یہی ہے وہ لوگ کہ جو سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی ہے وہ لوگ جو حقیقتاً متقی ہیں۔ اللہم ربنا اجعلنا منهم۔ علماء ترجمہ ہوگا، نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی جانب پھیر دو، بلکہ حقیقی نیکی اس کی ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخر پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر، اور دیا اس نے مال اس کے محبوب ہونے کے باوجود، اس کی محبت کے علی الرغم، رشتہ داروں کو، یتیموں کو، محتاجوں کو، مسافر کو، مانگنے والوں کو، اور گردنوں کے چھڑانے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور قائم کی اس نے نماز اور ادا کی زکوٰۃ، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور پورا کرنے والے اپنے عہد کے جبکہ باہم معاہدہ کر لے، وَالصَّابِرِينَ، اور بالخصوص صبر کرنے والے، فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، فقر و فاقہ میں، تکلیف اور اذیت میں، اور جنگ کے وقت، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی ہے وہ لوگ جو حقیقتاً راست باز ہیں، راست گو ہیں، راست کردار ہیں، اور یہی ہے وہ لوگ جو حقیقتاً متقی ہیں۔ سورۃ العصر کی طرح اس آیہ مبارکہ کے ضمن میں بھی پہلے 4 تمہیدی باتیں نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ ایک آیت ہے، لیکن حجم میں آپ کو معلوم ہے کہ سورۃ العصر سے 3.5 گنا ہے۔ یہ قرآن مجید کی طویل ترین آیات میں سے ہے، اگرچہ بعض آیات جو ہیں وہ اس سے بھی طویل تر ہیں قرآن حکیم میں، بلکہ آیت الدین جو ہے 39واں رکوع میں جو ہے سورہ بقرہ کے تقریباً پورا رکوع اسی ایک آیت پر مشتمل ہے، وہ اس آیت سے بھی
दुगने से भी ज्यादा है अपने हजम। आयतुल कुर्सी भी तकरीबन इसके लगभग है। सिर्फ ये बात नोट करानी है जो मैंने सूरतुल असर के ज़िमन में भी नोट कराई थी कि कुरान हकीम में आयतों और सूरतों के तायीन ये खालिस तौक़ीफ़ी अम्र है, ये मौकूफ है नबी के बताने पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें किसी के इज्तिहाद को कोई दखल नहीं, कोई मंतिक, कोई उसूल, ग्रामर के इनमें से कोई शय नहीं है कि जो फैसला कुन हो आयात की तायीन में, सूरतों की तायीन। आयतें निहायत छोटी भी है, वलात आयत हो गई, आयात हुरूफ मुक़त्तआत पर भी मुश्तमिल है, हामीम आयत हो गई। इसी तरीके से आयतें इंतहाई लंबी भी हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये खुद ये आयत है। इसी तरीके से आयतुल कुर्सी है, इसी तरीके से इससे भी दुगनी से भी ज्यादा जो आयतुल तैन है। तो बात सिर्फ ये नोट करने की है कि ये तमाम उमूर इस्तिलाह में हम कहते हैं कि तौक़ीफ़ी उमूर है, यानी मौकूफ है इस पर कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बताएं। जैसे आपने बताया रिवायात के एतबार से इख्तिलाफ हो जाएगा, कहीं आयत की गिनती में फर्क हो जाएगा, इसलिए कि वो रिवायात जो है क़िराअत की उसके एतबार से अगर फर्क है, लेकिन बुनियाद वही रहेगी कि इसमें किसी ग्रामर, किसी मंतिक, किसी और उसूले कोई बयान या उसूले कलाम, उनमें से किसी को कोई दखल हासिल नहीं है। ये कुल्लियतन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातें। दूसरी बात ये नोट कीजिए कि ये हमारे मुंतखब निसाब का मौजू तरीन दर्स नंबर 2 है, इसलिए कि सूरतुल असर में इंसान की निजात की 4 शराइत बयान या उसके फौज व फलाह के 4 लवाजिम बयान, ईमान, अमल सालेह, तवासिबिल हक, तवासिबिल सब्र। इस आयत में अब आप देखिए कि 3 चीजें तो वो है उन 4 में से जो सराहतन मज़कूर है, बल्कि उनमें से हर एक की कदरे तफसील आई। एक चीज अलबत्ता ऐसी है जो यहाँ पर महजूफ है, या सही तरह अल्फाज में कहना चाहिए कि मुकद्दर है, मुस्बत है, छुपी हुई है। ये बात बाद में बयान होगी कि ये क्यों मुकद्दर है, किस दलील की बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि वो बात यहाँ पर अंडरस्टूड है, गोया कि महजूफ है, लेकिन मुराद है, मुकद्दर है, मुज़मर है, छुपी हुई है, बयान नहीं हुई, लेकिन ये कि यहाँ पर गोया के वो मज़कूर है पोटेंशियली बिल्कुल हुआ। सबसे पहले नोट कीजिए सूरतुल असर में एक लफ्ज आया इल्लल्लज़ीना आमनू, ईमान। यहाँ आप देखिए कि 5 ईमानियात की तफसील आ गई, वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताब वल नबी। इसकी बेहतरीन तशबीह जो मेरे ज़हन में कभी आई थी और बारहा मैंने अर्ज़ की है, वो ये है कि जैसे सूरतुल असर में जो लफ्ज ईमान है वो इस कली के मानिंद है। कली अभी खिली ना हो तो उसमें पत्तियां तो होती हैं लेकिन नुमाया नहीं है। कली खिलती है, फूल बनता है, वो पत्तियां नुमाया हो जाती। गोया कि लफ्ज ईमान में ये 5 पत्तियां मौजूद थीं, लेकिन सूरतुल असर में उसकी हैसियत एक बंद कली की थी जो कि इस आया मुबारका में खिल गई है, उसने फूल की शक्ल इख्तियार की। तो 5 ईमानियात हमारे सामने आए, ईमान बिल्लाह, ईमान बिल आखिरा, ईमान बिल मलाइका, ईमान बिल कुतुब, ईमान बिल अंबिया व रुसूल। इसी तरह सूरतुल असर में एक बहुत जामे उन्वान था, वह आमिलुस सालिहात, अमल सालेह, बहुत गंभीर, बहुत जामे एक उन्वान। यहाँ अब आप देखिए कि उसके 3 ज़ैली उन्वानात कायम हुए। सबसे पहला और सबसे अहम इंसानी हमदर्दी, सखावत, खिदमत खल्क, अपना पैसा, अपना माल जो तबान इंसान को मरहूब है, महबूब है, उसे खर्च कर सकना जरूरतमंदों पर, मुहताजों पर, मसाकीन पर, यतीमों पर, लोगों की तकलीफें रफा करने में, लोगों को बंधनों से छुड़ाने में, गर्दनों के आजाद करने में, ये गोया के इंसानी हमदर्दी और खिदमत खल्क, ये पहला उन्वान हुआ। दूसरा उन्वान इबादात, व अकामत सलात व आतत ज़कात। ये इबादात में से जो अहम तरीन इबादात हैं नमाज और ज़कात, उनका तज़किरा हो गया। और तीसरे मुआमलात इंसानी, अब जो भी ह्यूमन रिलेशन थे